ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رشتہ توڑے تم رشتہ جوڑو۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اگر کوئی معافی مانگے، روئے گڑ گڑائے، تو اس کو معاف کر دو، موقع دو۔ حضور نے فرمایا کہ جو رشتے توڑتا ہو تم توڑنے مت دو، تم جوڑو۔ رشتوں کو نبھانا جو ہے بڑا مشکل کام ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن نبھانا ہی تو مردانگی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے نکال دے یا بھاگ جائے، چلا جائے، یہ تو بزدلوں کا کام ہے نا۔ کل قیامت کے دن تو کھڑا ہوگا، تیرے اوپر لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، تیری زندگی اجیرن بنا دی ہوگی، لیکن تو پھر بھی اگر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ نہیں، میرے نبی نے کہا ہے کہ رشتہ نبھانا ہے، جو توڑے رشتہ تم اس سے جوڑو، تو اگر کسی بندے نے رسول اللہ کے اس فرمان کو سینے سے لگا لیا، ظلم برداشت کرتا رہا، زندگی برباد کر لی، لیکن نبھایا، تو پھر اب اللہ کو غیرت آئے گی کہ وہ مجھ اور تجھ جیسے گناہگار کو نہ نبھائے، اور یہ بندہ ہو کے ساری زندگی نبھا کر آ گیا، اور پھر رب تجھے کہے جی میں نے نبھاؤں گا تجھے۔ ہر چیز کے آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، رشتے بنانے سے اور بگاڑنے سے پہلے۔ رشتہ توڑنا، طلاقیں دینا، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں الگ تو الگ، یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن ہم تو وفا کے پیکر بننا چاہتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو زخم بھرتے نہیں تھے، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے نکل کر کے چلے جاتے تھے باہر، تو فوراً ابلیس آتا اور طنز مارتا کہ مانگا تو صبر تھا، اب دیکھو کیڑے نکال نکال کے باہر پھینک رہے ہیں، جب کیڑے کاٹیں گے نہیں تو ایسے صبر کا کیا فائدہ۔ یہ تانا مار کے ایوب علیہ السلام کو ابلیس چلا گیا۔ اس کے بعد جو کیڑا باہر نکل کے جاتا تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کے دوبارہ زخم میں ڈال لیتے۔ تو اس دنیا میں رشتوں کو نبھانا ایسا ہی ہے جیسے اپنے زخم کے کیڑوں کو دوبارہ اٹھا کے اپنے زخم میں ڈالنا۔ لیکن یہ ایک عمل تیرا ایسا ہے جو رب کو مجبور کر دے گا کہ اس نے انسان ہو کر نبھایا ہے، اور میں خدا ہوں، اس نے انسان ہو کر دکھ اور درد کو گلے لگایا، تو میں رب ہو کر اپنے اس گناہگار بندے کو نہ نبھاؤں تو میری رحمت کو حیا آئے گی نا۔ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ دیکھیں، اگر آپ کے اختیار میں ہے تو معاف کر دیں، نبھائیں، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ ظاہر ہے میں زبردستی تو کسی سے بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرا کام یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، میرا دستور یہ ہے کہ آدمی کی برائی کو ختم کروانا ہے، اس آدمی سے تعلق نہیں توڑنا۔ آج تک لوگ مجھے تانے دیتے ہیں بہت سے لوگوں کی وجہ سے جو انہوں نے حرکتیں ماضی میں کی، لیکن میں تو کسی کے آگے آنسریبل نہیں ہوں۔ میرا تو اپنا ایک پرنسپل ہے۔ وہ کیا ہے میرا پرنسپل؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، برے کو چھوڑ دینا۔ کیا ڈیوٹی والوں کا شیوا ہوتا ہے؟ ان کو تو بٹھایا اس لیے ہے کہ بروں کو اچھا بناؤ، بروں کو چھوڑنا نہیں ہے، بروں کو اچھا بنانا ہے۔ اگر بروں کو چھوڑ دو تو پھر نبیوں ولیوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ برے برے ہی رہتے۔ بروں کو اچھا بنانا ہے، بروں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور جو دکھ تکلیف اس راستے میں ملتی ہے، رب تمہیں اس کا اجر دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سودا دل کا ہے۔ تمہارا دل مانے تو بیٹا معاف کر دو، دل نہیں مانتا تو تمہاری مرضی ہے، یہ زبردستی کا سودا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ میں اگر کسی پر زبردستی کر کے کوئی کام کرا بھی لوں تو بیکار ہے، کیونکہ اللہ مجھے تو نہیں دیکھے گا، اللہ تیرے دل کو دیکھے گا، تیرے دل میں تو ملال ہوگا۔ لہٰذا اگر تیرا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے تو معاف کر دے، اور اگر تیرا دل اجازت نہیں دیتا تو پھر نہ معاف کر۔